صحیح مسلم میں یہ روایت ہے، اے اللہ تیرے آخری جنتی کا کیا حال ہوا، کیسا جنتی ہو؟ مالک فرماتا ہے جو مرضی گناہ ہو، زنا، چوری، ڈاکہ، شراب، سب دنیا کے گناہ کر لیے، زمین و آسمان کا گیپ تمہارا گناہوں سے بھر گیا، ثم لقیتنی، پھر تیری میری ملاقات کا دن آیا، ایک شرط کے ساتھ، اس سارے گناہوں کے بنڈل میں ایک گناہ نہ ہو، تیرے لیے اتنی بڑی جنت دوں جتنی بڑی دنیا کے کسی بادشاہ کی پوری اسٹیٹ ہوا کرتی ہے۔ پہلی مرتبہ ہمارے لائے ہیں پلیز سبسکرائب کر لیجئے۔ اور مالک ہمارا اتنا رحمان اور رحیم ہے، اتنا پیارا ہے، اتنی ماں اپنے بیٹے سے محبت نہیں کرتی جتنا اللہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت کو دیکھتے ہیں جس کا بچہ گم گیا، وہ بچے کو تلاش کرتی پھرتی ہے، جب مل جاتا ہے چھاتی سے لگاتی ہے، فیڈ کرواتی ہے، چومتی ہے، چاٹتی ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ ماں اپنے اس بچے کو آگ میں پھینک دے گی؟ فرمایا نہیں، یہ ماں تو اپنے اس بچے کے لیے پاگل ہو رہی تھی، یہ کیسے آگ میں پھینک سکتی ہے؟ کہا اللہ کی قسم، یہ ماں اپنے بیٹے سے وہ پیار نہیں کرتی جو خالق اپنی مخلوق سے پیار کرتا ہے۔ وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ عزیز ہے، وہ کریم ہے، اس نے اتنی رحمتیں کی ہے۔ وہ فرماتا ہے یا ابن آدم، آدم کے بیٹے، لو بلغ ذنوبک عنان السماء، تیرے گناہ اتنے ہو جائیں کہ زمین پہ رکھے زمین بھرتی جائے، تیرے گناہ اس زمین و آسمان کے خلا کو جو 500 سال کی مسافت کے برابر ہے تو بھر دے اپنے گناہوں سے، پھر ثم لقیتنی، تیری اور میری ملاقات ہو جائے ایک شرط کے ساتھ۔ ہائے انسان، تو اس شرط کو بھی پورا نہ کر سکے تو تجھے کون عقل مند کہے گا؟ مالک فرماتا ہے جو مرضی گناہ کے، زنا، چوری، ڈاکہ، شراب، سب دنیا کے گناہ کر لیے، زمین و آسمان کا گیپ تمہارا گناہوں سے بھر گیا، ثم لقیتنی، پھر تیری میری ملاقات کا دن آیا، ایک شرط کے ساتھ، اس سارے گناہوں کے بنڈل میں ایک گناہ نہ ہو۔ کتنے گناہ نہ ہو؟ ایک گناہ۔ کیا تو نے اللہ کے ساتھ کسی کو اس کا پارٹنر نہ بنایا ہو، میں سارے گناہوں کو معافی نہیں، میں سارے گناہوں کو نیکیے بنا کے تیرے حوالے کر دوں گا، ولا ابالی، مجھے پرواہ بھی نہیں ہوگی۔ ایک شرط ہے بس، کبھی کسی کو میرا پارٹنر نہ بنانا، نہ میری ذات میں، نہ میری صفات میں، نہ میری عبادت میں، میں تنہا ہوں، یکتا ہوں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، میں تنہا ہوں، بے نیاز ہوں، نہ میں نے کسی کو جنا ہے، نہ میں جنا گیا ہوں، نہ میری اولاد ہے، نہ میرے ماں باپ ہیں۔ اس یقین کو اپنے دل میں بٹھا کے ایک شرک سے بچتا ہوا میرے پاس آ جانا، تیرے سارے گناہوں کو معاف کر کے میں تجھے اپنی جنتوں کا وارث بنا دوں۔ تو جنت، موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں، صحیح مسلم میں یہ روایت ہے، اے اللہ تیرے آخری جنتی کا کیا حال ہوگا، کیسا جنتی ہوگا؟ کہا یہ سب سے آخر میں گرتا پڑتا بچتا پل صراط کو کراس کرے گا، مڑ کے جہنم کو دیکھے گا، اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے اس سے بچا دیا۔ آخری جنتی جنت میں جا رہا ہے، جب یہ جہنم سے بچ کے، پل صراط کے عذابوں سے بچ کے باہر آئے گا، اللہ اس کے لیے ایک درخت نمودار کرے گا، بڑا خوبصورت، یہ اس کو دیکھتا رہے گا، دل میں اس کے آئے گی کاش میں اس درخت کے نیچے چلا جاؤں، یہ کہے گا اللہ مجھے بھی اس درخت کی چھاؤں میں بٹھا دے، اس کا پھل کھاؤں، اس کا پانی پیوں، اس کی چھاؤں میں بیٹھوں۔ اللہ مالک فرمائے گا بندے میں نے تجھے اگر یہ دے دیا تیری ڈیمانڈ اور بڑھے گی، تو مزید مانگنا شروع کر دے گا۔ اللہ نہیں، یہ دے چھوڑنا، اور کچھ نہ مانگنا، یہ دے چھوڑنا۔ پہلی بات تو، پہلا سوال تو پورا ہونا، اللہ اس کے نیچے بٹھا دے گا۔ تھوڑی دیر کے بعد کچھ فاصلے پر نیا درخت نمودار ہوگا، یہ تھوڑی دیر تو کوشش کرے گا کہ میں نے وعدہ کیا، ایگریمنٹ کیا، میں نہیں، لیکن ایک ایسی چیز دیکھ چکا ہے کہ صبر نہیں ہے۔ اللہ مالک وہ درخت جو ہے نا، اب مجھے اس کے نیچے، ابھی تو نے وعدہ نہیں کیا تھا، بس یہ آخری بات، اور نہیں کچھ مانگتا، اس کے نیچے پہنچا۔ اللہ نے جو بیٹھ جا کے اس کے نیچے بیٹھ جا۔ جنت کے دروازے پہ ایک اور درخت نمودار ہوگا، باوجود انتہائی برداشت کے نہیں رہ سکے گا کہ اللہ وہ آخری تیری عزت کی قسم، آخری بات، بس یہ درخت۔ اللہ کہے گا جا اس کے نیچے بیٹھ جا۔ اب یہ اہل جنت کو دیکھ رہا ہے، جنت کی نعمتوں کو دیکھ رہا ہے، کہے گا اللہ مجھے جنت دے دے، اللہ کہے گا جا جنت میں۔
کہا کہ جنت میں کہاں جاؤں, جنت تو بھر گئی, حوروں کی شادی ہو گئی, محلات پہ قبضہ ہو گیا, کوئی چیز باقی نہیں بچی, یہ واپس آ جائے گا. اللہ جنت میں کہاں جاؤں, وہ تو کوئی شے بھی نہیں نا, جنت بک ہو گئی ہے. اللہ کہے کہ میرے بندے اترضا, کیا تو راضی ہوگا اس بات پہ, تیرے لیے اتنی بڑی جنت دوں جتنی بڑی دنیا کے کسی بادشاہ کی پوری اسٹیٹ ہوا کرتی ہے. مالک فرمایا گیا یہ جنت تیرے لیے, ومثل ذلک ومثل ذلک, ایک اور جنت, ایک اور جنت, ایک اور جنت, ایک اور جنت, 5 جنتیں تیری. کہ اللہ میں راضی ہو گیا, کہ اس طرح کی 10 جنتیں میں تجھے اور دیتا ہوں. کہ اللہ میں راضی ہو گیا. اللہ کی طرح مانگ, کیا مانگتا, ڈیمانڈ کر. اب اتنی بڑی جنتیں تو مل گئی نا, اب یہ اپنے دل میں اللہ یہ بھی دے دے, یہ بھی دے دے, یہ بھی دے دے, یہ بھی دے دے, مانگتا چھوڑ. اس کی زبان خشک ہو جائے گی, تمنائیں ختم ہو جائیں گی. اللہ اس کو اپنی نعمتیں یاد کروائے گا, یاد کروائے گا. اولا تريد كذا سل مني عبدي كذا, بندے یہ مانگ لے, بندے یہ مانگ لے, تجھے وہ نعمتیں چاہیے, اللہ ہاں یہ بھی دے دے, یہ بھی دے دے, یہ بھی دے دے. اس رحمان اور رحیم مولا کو چھوڑ کے غیروں کے در پہ گرنے والوں, موسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ یہ آخری جنتی ہے, کہاں یہ میرا آخری جنتی, کہا جو سب سے پہلا اور اعلیٰ جنتی ہے اس کا کیا حال ہے, کہا وہ تو وہ جنتی ہے اس کو میں نے وہ کچھ دینا ہے جس کا تصور کسی دل دماغ پہ نہیں آیا, جس کو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ہے, جس کو کسی کان نے سنا نہیں ہے. اتنا رحمان اللہ, اتنا رحیم اللہ, اتنی محبت کرنے والا اللہ, اتنا زیادہ انعام دینے والا اللہ, وہ اس جنت میں آنے کے لیے شرط لگا رہا ہے. بندے یہ جنت تجھے ملے گی, شرط کیا ہے, ثم لقیتنی, جب تیری اور میری ملاقات ہو تو لا تشرک باللہ شیئا, اس اصول پہ قائم رہنا, تو کبھی میرے ساتھ شرک نہ کرتا ہوا اگر میرے پاس آ گیا, تیری زندگی بھر کے گناہوں کو معاف کر دوں گا, تیری دنیا بھر کی خطاؤں کو معاف کر دوں گا. وہ اللہ. ایک شخص نے 99 مرڈر کیے, 99 مرڈر, 99 بندے مارے. پھر کسی سے پوچھا جی میں نے اتنے بندے مارے ہیں, کیا میرے لیے معافی ہے؟ میں نے 100 چوہے کھا کے بلی اج نو چلی کے پہ کر دے ہو جی, تواڈے واسطے معافی نہ ہو سی. انہوں نے کہا چلو میں تے جانا ہی جاننا, مجھے تسی کیوں لگے پھر ہو, تلوار کٹی سینچری پوری, اس کو بھی مارتا. پھر کسی سے پوچھا میں نے 100 بندے مارے, سینچری, معافی ہے؟ کہا ہاں ایک شرط ہے معافی کی, یہ برا ماحول, یہ گندی سوسائٹی, یہ بیڈ فرینڈز, چھوڑ دو ان کو, نکل جاؤ یہاں سے. وہ بستی اللہ والوں کی ہے, وہاں جا کے رہو. اپنی بستی سے نکلتا ہے, موت کا فرشتہ آ کے دبوچنے کے لیے پہنچ جاتا ہے. جنت والے فرشتے بھی آگے روح قبض کر ہمارا ہے, جہنمی آگے ہمارا ہے, ہم جہنم میں لے کے جائیں گے. جنت والے کہتے ہیں جنت میں لے کے جائیں گے. بحث ہو گئی, فیصلہ مالک کو دربار میں بلند, وہ اللہ کیا کرے. مالک کو پتا تھا کہ ابھی میرا بندہ نکلا, کا پیمائش کرو, اگر زمین اس کی جدھر جا رہا تھا اچھی سوسائٹی وہ قریب ہے تو جنت میں جائے گا, بری سوسائٹی 100 بندوں کا مرڈر جہاں کیا تھا وہ قریب ہے تو جہنم میں جائے گا. رحمان کی رحمتوں پہ قربان جاؤں, زمین پہ وحی اتار کے کہا نیک بستی میرے بندے کے تھوڑی قریب ہو جا, بری بستی میرے بندے سے پیچھے ہٹ جا. پیمائش ہوئی, ایک بالشت وہ قریب نکلی, مولا نے جنت عطا فرما دی. اب وہ شرط لگا رہا ہے شرک نہ کرنا, کبھی میری ذات میں کسی کو پارٹنر نہ بنانا. جیسے کچھ لوگوں نے کہا عیسی ابن اللہ, عیسیٰ بیٹا ہے اللہ کا, کچھ نے کہا عزیر ابن اللہ, عزیر بیٹا ہے اللہ کا, اور اللہ نے کہا تکاد السماوات یتفطرن من وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا, قریب ہے آسمان پھٹ جائے, زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے, پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے. ان دعوا للرحمن ولدا, ظالموں نے اللہ کا بیٹا بنا لیا. قل هو اللہ احد, اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے, اللہ کی ذات کا کوئی پارٹنر نہیں ہے. کچھ لوگوں نے یہ جرم کیا تو ہم کلمہ پڑھنے والوں نے بھی جرم کے اندر پاؤں پیچھے نہیں رکھا.